الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، اللہ رب العالمین کا بڑا احسان اور اس کا بڑا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، اور اسی نے ہمیں قربانیوں کا یہ موسم میسر کیا۔ آج دوسرا دن ہے قربانی کا، کل ہی ہم نے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی۔ اللہ نے یہ خوشی ہمیں نصیب فرمایا، اس پر ہم اللہ کے جتنے شکر گزار ہوں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، وہ کم ہے کہ الہ العالمین نے ہمیں ایمان دے کر کے اور ہمیں یہ خوشیاں بار بار نصیب کر رہا ہے۔ حاضرین جمعہ، یہ قربانیوں کا موسم ہے۔ کل ہم نے قربانیاں کی ہیں اور آج دوسرا دن ہے۔ آج سے لے کر کے ابھی 3 دن اور بچے ہیں۔ قربانی کے کل 4 دن ہوتے ہیں۔ ایک یوم الاضحیٰ ہے قربانی کا دن، اور 3 دن ایام تشریق ہیں۔ ایام تشریق 3 دن ہیں جمع کے صیغے کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایام تشریق سب اکل اور شرب کے دن ہیں، ذبح کرنے کے دن ہیں، کھانے پینے کے دن ہیں۔ کچھ لوگ ہماری سوسائٹی میں اور سماج میں یہ پھیلا ہوا ہے کہ صرف 3 دن قربانی ہے، ایک دن یوم الاضحیٰ اور 2 اس کے دن بعد 2 دن،
لیکن نہیں، ایام تشریق کہا گیا، یعنی 3 دن عید الاضحیٰ کے بعد، ذبح کے بعد، جو 10 ذی الحجہ اس کے بعد 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، یہ ایام تشریق ہوتے ہیں۔ اس طرح سے کل 4 دنوں تک قربانی کر سکتے ہیں، چوتھے دن غروب کے پہلے تک قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ قربانیوں کا موسم اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا لَهُم مَّنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ یہ ہمارا طریقہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر قوم کو، ہر امت کو قربانی کا دن ہم نے متعین کیا، ہر قوم اور ہر امت کے لیے، تاکہ وہ بہیمۃ الانعام، وہ جانور جو کھائے جاتے ہیں، جو حلال ہیں، اونٹ، گائے، بکرا، دمبا، ان پر اللہ کا نام لے کر کے وہ ذبح کریں جو اللہ نے انہیں مہیا کیا ہے، جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے ان جانوروں کو۔ یہ اللہ رب العالمین کی سنت اور اس کا طریقہ رہا ہے۔ اور یہی قربانی، اس کے بارے میں جب جاننا چاہا صحابہ کرام نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو فرمایا کہ پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کا کیا ہے؟ ما هذه الاضحیٰ یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ، تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ، قربانی کی تاریخ ان کے، اور رہتی دنیا تک جس سنت کو اللہ رب العالمین نے باقی رکھا، اس کے بارے میں ہم نے ذی الحجہ کے شروع سے، بلکہ اس سے پہلے جمعہ کے خطبات میں، یہاں تک کہ عید الاضحیٰ کے خطبے میں بھی جانا کہ ایک بڑی زبردست تاریخ ہے، اور اسی کے پس منظر میں قربانی ہے۔ یہ قربانی ہمیں قربانی سکھاتی ہے۔ یہ قربانی صرف رسم نہ سمجھیں اسے، اور رسم کے طور پہ نہ لیں کہ قربانیوں کا موسم آیا تو ہم بکرے خرید لائے اور بکروں کو ذبح کیا، گوشت خوری ہو گئی اور تیوہار ختم ہو گیا، رسم ادا ہو گیا۔ نہیں، قربانی کی روح کیا ہے؟ قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ قربانیوں کی اہمیت قوموں کی زندگیوں میں کیا ہے؟ اس طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ یہ قربانی کس لیے ہے، اس قربانی کا پیغام کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس واقعے کو یاد کریں کہ جب وہ بڑھاپے کی لاٹھی ان کو جو ملی ہے، جو مدد کرنے کے لائق لڑکا ہوا ہے، اسے قربانی کرنے کا حکم ہوتا ہے، اور خواب دیکھتے ہیں اور قربانی کر گزرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کو یہ ادا پسند آئی اور دمبا بھیج دیا اس بچے کی جگہ پہ، اسماعیل کی جگہ پر۔ آنکھ کھولتے ہیں تو بیٹا کھڑا مسکرا رہا اور دمبا اس کی جگہ پر قربان ہو گیا ہے۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ آسمان تھرایا ہوا تھا، زمین لرز رہی تھی، کائنات نے اس سے پہلے اس طرح کا ماجرا نہیں دیکھا سنا تھا۔ اس پس منظر میں اس قربانی کو لیجئے کہ قربانی ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ قربانیوں سے تاریخ بنتی ہے، قربانیوں سے تاریخ بنتی ہے، قربانیوں سے عظمت ملتی ہے، قربانیوں سے شرف اور عزت نصیب ہوتی ہے، قربانیوں سے وقار واپس ملتا ہے،
کھویا ہوا وقار واپس ملتا ہے قربانیوں سے، قربانیوں سے قومیں سرخرو ہوتی ہیں۔ یہ قربانی کا پیغام ہے۔ یہ امت مسلمہ جس کے اوپر تمام طرح کی ذمہ داریاں ہیں، جو ایک مشن کے تحت پیدا کی گئی، جو ایک مشن کو لے کر کے بپا کی گئی اس دنیا کے اندر، وہ اگر اس قربانی کو صرف رسم کے طور پر لے تو یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے اور بہت افسوس کا مقام ہے کہ جس کے اوپر ذمہ داریوں کا ایک پہاڑ ہے اور نصب العین اس کے پاس ایک ہے، وہ بھٹک رہی ہے کہیں نہ کہیں، وہ قربانی کے پیغام کو نہیں سمجھ پا رہی ہے، وہ قربانی کے فلسفے کو نہیں سمجھ پا رہی ہے، صرف رواج کے طور پہ، رسم کے طور پہ قربانیاں ہمارے یہاں ادا ہو رہی ہیں۔ حاضرین جمعہ، یہ افسوس کا مقام ہے۔ ہم ایک نصب العین کے تحت ہیں، ہمارا ٹارگٹ ہے ہماری اس امت کا، ہمیں بہت بڑی ذمہ داری دے کر کے بھیجا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے تمام نبیوں کو کھلی بینات، واضح دلیلوں اور براہین کے ساتھ بھیجا اس دنیا کے اندر، اور ان کے ساتھ ہم نے کتابیں نازل کی اور میزان ترازو نازل کیا۔ میزان ترازو سے مراد انصاف ہے، عدل ہے۔ ہم نے انہیں کتابیں دیں، کھلی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، اور ساتھ ہی میں ساتھ میزان بھی دیا ان انبیاء کو، تمام انبیاء کو جن کو ہم نے دنیا میں نبی بنایا اور نبی بنا کر کے مبعوث کیا۔ تاکہ لوگ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف قائم رکھ سکیں، انصاف قائم رکھ سکیں۔ ہمارا یہ ہدف ہے کہ دنیا میں زمین پر، روئے زمین پہ انصاف قائم ہو۔ آج دنیا، مسلمان اس ملک میں بھی اور پوری دنیا کے اندر اپنے نصب العین کو، اپنی ذمہ داریوں کو بھول گیا ہے۔ یہ موسم قربانیوں کا ہمیں ان ذمہ داریوں کو یاد دلاتا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو یاد کریں، کچھ اپنے دماغ پر زور ڈالیں، اپنے سوئے ہوئے ضمیر کو جھنجھوڑیں اور جگائیں۔ دنیا کے اندر آج بے مقصد زندگی گزارنے والی یہ قوم جگہ جگہ ذلیل و خوار ہے۔ کچھ لوگوں نے ہماری طرح سے، بہت سارے لوگوں نے اس طرح سے صدیوں اس طرح کی زندگی گزاری، لیکن جب ان لوگوں کا ضمیر جاگا، ہم مثال کے طور پہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ہمارے آئیڈیل ہیں، لیکن انہوں نے کوشش کیا، محنت کیا، وہ سرخرو ہیں، آج وہ کامیاب ہیں اپنے مقصد میں۔ میں ایک مثال دینا چاہوں گا یہود قوم کی، یہودیوں کی کے ساتھ دنیا کے اندر طرح طرح کے ظلم ہوئے۔ جرمنی میں ان کا قتل عام ہوا، پوری دنیا میں وہ منتشر تھے، ان کا شیرازہ بکھرا ہوا تھا، بغیر مقصد کے صدیوں تک انہوں نے زندگی گزارا، بھٹک گئے تھے اپنے مقصد سے۔ لیکن ان میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، اس نے اپنے ماہرین کو اکٹھا کرتا ہے، سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں
اس نے اپنے ماہرین کو، اپنے دانشوروں کو، اپنے تاجروں کو، اپنے ان لوگوں کو جو ایجوکیشن کے میدان میں کام کرتے تھے، سب کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے ایک چھوٹا سا خطاب کیا تقریباً آدھے گھنٹے کا۔ اس نے کہا کہ ہمارا ایک مقصد تھا، ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام مقصد دے کر کے گئے تھے، ہم لوگ اس مقصد سے دور ہو گئے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا ہوں معافی مانگنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں۔ اس نے کہا کہ ہمیں ایک زمین بنانی تھی، یہودیوں کے لیے ایک لینڈ ایکوائر کرنا تھا، اور سارے یہودیوں کو دنیا بھر کے وہاں اکٹھا کرنا تھا۔ ہم لوگ اس نصب العین سے ہٹ گئے، ہم دنیا بھر میں پھیل گئے، دنیا میں لگ گئے، ہم نے بچے پیدا کیے، شادیاں کی، عیش کیا، تجارتیں کی، بڑی بڑی تجارتیں ہمارے پاس، اور دنیا کے اقتصاد پر ہم چھا گئے، لیکن ہم اپنا مقصد بھول گئے۔ لوگ اس کے اس خطاب پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہودی ماہرین جو اس میٹنگ میں ہوتے ہیں، سب نے کہا کہ ہمیں توبہ کروائیے، ہمیں اپنا مقصد یاد دلائیے، ہم جتنا مدد ہو سکے گا کریں گے۔ کھڑے ہوئے لوگ جاگے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، اور اس کے بعد وہ قوم جو اپنا سبق بھولی ہوئی تھی، اس نے محنت کیا، کوشش کیا، ان کے ماہرین تعلیم نے اس پر محنت کیا، تجار نے مدد کیا، تاجروں نے ہر میدان میں جو تھا، ان کا مزدور اس مشن میں لگ گیا، ان کا کسان اس مشن میں لگ گیا، ان کا پڑھنے پڑھانے والا طبقہ اس مشن میں لگ گیا، ان کے علماء، ان کے ماہرین اس مشن میں لگ گئے، ان کے ڈاکٹر، ان کے انجینئر اس میدان میں لگ گئے، اس مشن میں لگ گئے، انہوں نے کام کیا۔ بڑی بڑی آسائشیں اور آرام یورپ سے چھوڑ کر کے وہ فلسطین کی طرف آ رہے ہیں۔ فلسطین کی وہ سرزمین جو ترقی یافتہ نہیں تھی، سڑکیں نہیں تھیں، بستیاں پکی نہیں تھیں، بجلی کا اتنا ماحول نہیں تھا، اس قدر میسر نہیں تھی، وہ جھوپڑیوں میں آ کر کے بسے، دیہاتوں میں بس گئے فلسطین کی سرزمین پر، اور انہوں نے محنت کیا اپنے اس مشن کے لیے۔ ایک مرد اگر یورپ سے آ رہا ہے یہاں بسنے کے لیے، اس کو اپنا مقصد یاد آ گیا، تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ اس جگہ ہم نہیں جائیں گے جہاں زندگی کے آثار نہیں، جہاں زندگی کے آسائش نہیں۔ بیوی کو کہتا ہے تم یہیں رہو، ٹھیک ہے لیکن میں چلتا ہوں، مجھے اپنا سبق یاد آ گیا بھولا ہوا۔ کہیں بیوی آ رہی ہے تو شوہر کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا اس جگہ پر، وہاں وسائل نہیں ہیں زندگی کے۔ وہ کہتی ہے کہ ہم تو اپنا کام پورا کریں گے، تمہیں یہاں رہنا عیش کرنا ہے، یورپ میں تو رہو۔ اس طرح سے اس قوم نے محنت کیا، اور آج وہ کامیاب ہیں، ان کے پاس ایک زمین ہے، اور انہوں نے اپنی طاقت کو منوایا۔ اسی طرح سے ایک دوسری قوم ہے، ایک دوسری جماعت ہے جہاں ہم لوگ بستے ہیں، جن ملکوں میں، ان کو ہم کچھ بھی کہیں، ان کو ہم کسی بھی نام سے یاد کریں، لیکن انہوں نے محنت کیا، جنہیں RSS کے نام سے دنیا جانتی ہے، اور یہ ملک بھی جانتا ہے۔ تقریباً آج سے کچھ 100 سال پہلے انہوں نے کام شروع کیا، اپنے مقصد پر ایک مخصوص نظریے کے تحت انہوں نے کام شروع کیا کہ ہمیں یہ کرنا ہے۔ دھیرے دھیرے کام کرتے رہے۔ ان کے لوگ، چاہے وہ ماہرین تعلیم ہو، وہ تعلیم کو اپنے مقصد کے تحت ڈیزائن دینے میں لگ گئے، ان کے انجینئر ہوں، ڈاکٹرز ہوں، ان کے تاجر ہوں، ان کے مزدور، ان کا رکشہ چلانے والا ہو، ان کا موچی ہو، جوتا بنانے سینے والا اور پالش کرنے والا،
ان کے جنگل میں بسنے والے لوگ ہوں، شہروں اور دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہوں، سب اس مقصد کے لیے لگ گئے، اور آج رزلٹ سامنے ہے کہ ان سالوں کے اندر، ان دنوں کے اندر، 100 سال کے اندر انہوں نے ایک بڑا نیٹ ورک کھڑا کر لیا، اور آج وہ حکومت تک پہنچ گئے، سرخرو ہوئے، حکومتیں ملی انہیں، وہ اپنا مشن لے کر کے چل رہے ہیں، اس میں کامیاب ہیں۔ آپ انہیں کچھ بھی کہیں، کہتے رہیں، ان کا مشن جو بھی ہو اس پہ وہ لگ گئے۔ وہ ہمارے آئیڈیل نہیں ہیں، ہمارے آئیڈیل تو نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہیں۔ ہمارے پاس ہے قرآنی ہدایات ہیں، ہمارے پاس نبی کی حدیثیں ہیں جو ہمیں رہنمائی کرتی ہیں، ہمارا بھولا ہوا سبق یاد دلاتی ہیں۔ ہم ان سے روشنی لیں۔ ہمارے پاس تو ہدایت اور آئیڈیل کا مینار موجود ہے، وہ مینار جس سے ہم تاریک راتوں میں بھی روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے واضح راستے پہ امت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کی راتیں بھی دن کی طرح سے اجالا ہیں۔ زیادہ بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو آئیڈیل ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ محنت کیا ان لوگوں نے، چاہے یہود ہو، چاہے یہ تنظیم ہو جو اپنے ملک میں کام کرتی ہے، کامیابی انہیں ملی۔ اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر آپ اللہ کی مدد کریں گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثبات قدمی عطا کرے گا، مضبوطی عطا کرے گا۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ محنت کریں گے، من جدہ وجد، جو کوشش کرتا ہے وہ پاتا ہے۔ بغیر محنت کے آپ ایک شربت بناؤ، ایک مثال دیتا ہوں، چھوٹی بات ہے، سمجھیے۔ اس شربت کے اندر ساری چیزیں، سارا مسالہ آپ ملا دیجئے، لیموں نچوڑ دیں، اگر اس کے اندر میٹھا کچھ نہیں ڈالیں گے، روح افزا نہ ڈالیں یا شکر نہ ڈالیں، کوئی میٹھی چیز اس کے اندر نہ ڈالیں، تو کیا وہ شربت میٹھی ہوگی؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ وہ کھٹی ہوگی، وہ کڑوا، وہ پانی، وہ مشروب ہوگا، لیکن مٹھاس اس کے اندر اس وقت آئے گی جب اس کے اندر آپ کچھ میٹھا ملائیں گے، شکر ملائیں گے۔ اسی طرح سے قوموں کی مثال ہے کہ جب وہ اپنے مشن پر محنت کریں گے، اپنے مشن پہ لوگ لگیں گے، تب جا کر کے اس کا نتیجہ برآمد ہوگا، نتیجہ سامنے آئے گا، رزلٹ آپ دیکھیں گے۔ جس طرح سے اس شربت کے اندر، اس مشروب کے اندر مٹھاس ملائیں گے تو میٹھا ہوگا، ورنہ اللہ کی سنت وہ میٹھا نہیں ہوگا جب تک مٹھاس نہیں ملائیں گے، کوئی شیرینی۔ بغیر محنت کیے ہوئے یہ قوم بیٹھی ہے، اس موسم میں بھی، قربانیوں کے موسم میں بھی اسے اپنا بھولا ہوا سبق یاد نہیں آتا۔ یہ قربانیاں ہمیں وہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا جس پہ لرز اٹھا تھا آسمان، زمین تھرا گئی تھی، وہ واقعہ بھی ہمیں نہیں جھجوڑ پا رہا ہے۔ کیا یہ مسلمان قوم عیش عشرت کے لیے پیدا کی گئی تھی؟ یہ تجارت کرنے کے لیے صرف پیدا کی گئی تھی؟ یہ اپنے بچوں اور بیویوں کے لیے بنائے گئے تھے؟ یہ اونچے اونچے محلات اور قصور اور عمارتیں بنائیں، اس میں عیش کریں، اس کے لیے بنائے گئے تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔
قرآن کہتا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اس کے لیے نہیں، تم بہترین امت ہو۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں بپا ہی کرنے کا مقصد تھا کہ تم برائیوں سے روکو گے، بھلائیوں کا حکم دو گے، اور اللہ کی ذات پر جو ایمان رکھو گے، ایمان کامل رکھو گے کہ وہی معبود برحق ہے۔ یہ ہمارا مشن تھا۔ اللہ نے یہی تو فرمایا کہ نبیوں کو جب ہم نے بھیجا ان کے ساتھ واضح نشانیاں دیں، ان کو کتاب دیا اور میزان دیا، ترازو دیا کہ عدل کے ساتھ وہ انصاف کر سکیں، دنیا کو عدل اور انصاف کا راستہ دکھا سکیں۔ صحابہ کرام نے اس پر محنت کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ قرآن کہتا ہے کہ چاہیے تم میں ضرور ہونا چاہیے ایک جماعت ایسی بنے جو برائیوں سے روکے اور بھلائیوں کا حکم دے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تب رزلٹ سامنے آئے گا، نتیجے سامنے اس وقت ہوں گے جب آپ محنت کریں گے، لگیں گے اپنے مشن پر، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ کی مدد کرو گے اس کے دین کی، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے پاؤں کو مضبوطی عطا کرے گا۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ بیٹھے رہیں گے، کچھ نہیں کریں گے، کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ کیا اللہ کے نبی کے صحابہ جہاں جہاں دنیا بھر میں گئے انہوں نے کبھی ایک منٹ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے اپنے مشن کو بھولا تھا؟ نہیں بھولا تھا۔ اس وقت کی سپر طاقتوں کے پاس جب گئے اور ان کے کمانڈر نے، ان کے بادشاہوں نے جب سوال کیا، کسرا کے میدان محل کی جو ہے بار بار مثال دے چکا ہوں کہ ربیع بن عامر ایک معمولی اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، ان سے پوچھا کسرا نے اپنے دربار میں کہ من الذی جاء بکم، کس چیز نے تم کو ہمارے یہاں لے کے کیوں آئے ہو، کس چیز نے لے کے آیا ہے تمہیں، کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ انہوں یہ نہیں کہا کہ ہم تمہاری حکومت چھیننے آئے ہیں، نہیں، یہ ہمارا مقصد بھی نہیں ہے، تختوں کو پلٹنا مسلمانوں کا مقصد نہیں ہے۔ مسلمان تو عدل انصاف قائم کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، برائیوں سے روکنے کے لیے آئے ہیں، بھلائیوں کا حکم دینے کے لیے آئے ہیں۔ یہی تو کہا تھا ربیع بن عامر نے کہ بادشاہ ہم اس لیے آئے ہیں تمہارے ملک میں کہ لوگوں کو اللہ، لوگوں کی غلامی سے نکال کر کے اللہ کی عبادت اور اس کی غلامی میں لائیں، اور ان تینوں یہ ادیان جو ہیں، جو مذاہب پائے جاتے ہیں، جو تمہارا سسٹم ہے تمہارے ملک کا، اس میں ظلم ہے، اس میں زیادتی ہے، لوگوں کی زیادتی سے اس سسٹم سے نکال کر کے اسلام کا جو عدل ہے، اسلام کا جو انصاف ہے، اس طرف ہم واپس لائیں لوگوں کو، وہ کھلی فضا مہیا کریں لوگوں کو۔ اسی لیے تو ہم آئے ہیں، یہ نہیں کہا کہ ہم تختہ پلٹنے آئے ہیں، اور ہرگز صحابہ کرام نے یہ کام نہیں کیا۔ جہاں گئے اپنے مشن پہ کام کیا، زمین کو عدل و انصاف سے بھرنا چاہا، برائی سے روکا، بھلائی کا حکم دیا، اتنا آپ کر لیں، ہم کر لیں، ہم پوری دنیا میں سرخرو ہو جائیں گے۔ یہی اس موسم کا، ان قربانیوں کے موسم کا یہی پیغام ہے مسلمانوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیجئے، آپ کی زندگی کو یاد کیجئے۔ اماں عائشہ فرماتے ہیں کان خلقہ القرآن، آپ کا تو اخلاق ہی پورا قرآن تھا۔ قرآن کیا نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن پڑھو اور دیکھو، جو چیزیں قرآن میں وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، ہم تو اس لیے بھیجے گئے ہیں اس دنیا میں تاکہ اخلاق کے اعلیٰ درجے کو مکمل کریں، پورا کریں، اعلیٰ درجہ جو اخلاق کا وہ دنیا کو دکھائیں۔ ہمارے بھیجنے کا مقصد یہ ہے، ہمارا نبی کہتا ہے
کس اخلاق کے، کس معیار پہ ہم آج ہیں؟ کہاں ہے ہمارا اخلاق مسلمانوں کا؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں نبیوں کے کڑی کا، اب میرے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری کس کی ہوگی؟ ہماری ہے ذمہ داری نا، اسی امت کی تو ذمہ داری، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں۔ اب آپ کی امت پہ یہ ذمہ داری ہے کہ دنیا میں جہاں بھی ہوں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اپنی ذمہ داریوں کو قرآن اور حدیث کے ان تعلیمات کی روشنی میں، قرآن کہتا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی پاک ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے، پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ نبی ہمارا سارے جہان کے لیے رحمت، اگر پوری دنیا، یہ پورا جہان اور پوری کائنات ان کے امتیوں کو زحمت سمجھنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ جہاں جس ملک میں یہ رہتے ہیں اس ملک کے ہم بدخواہ ہو سکتے ہیں، یہ ملک ہمارا ملک ہے، اس ملک کی ترقی کے لیے مسلمانوں کو کام کرنا چاہیے، ہمارا دین یہ سکھاتا ہے۔ ہر میدان میں ہمیں کام کرنا ہے، وہ تعلیم کا میدان ہو، وہ اخلاق کا میدان ہو، وہ تجارت کا میدان ہو، وہ برائیوں سے روکنے کا میدان ہو، بھلائیوں کا حکم دینے کا میدان ہو، وہ غریبی ختم کرنے کا میدان ہو، وہ لوگوں کے لیے جاب کریٹ کرنے کا میدان ہو۔ بے روزگار ہیں اس دیش کے اندر لوگ، انہیں روزگار کے مواقع فراہم کرنا چاہیے، ہم مسلمانوں کو محنت کرنا چاہیے۔ غربت ہے یہاں پر، غریبی کے دائرے سے ہمیں نکالنا ہے۔ کروڑوں لوگوں کو 2 وقت کی روٹیاں نصیب نہیں ہیں اس ملک کے اندر، اور ہم چین سے بیٹھے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نہیں۔ اگر چین سے اس طرح سے بیٹھے رہیں گے بیمار ہو کر کے تو دنیا ہم پر الزام تو لگائے گی ہی۔ اس نبی کے امتی جو دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے، جو دنیا کے اعلیٰ ترین اخلاق کا معیار دنیا کو سکھانے اور بتانے اور پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے تھے، ان کے امتیوں پر ملک کے ساتھ بدخواہی کا اگر الزام لگے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ہمیں اپنے مشن کو یاد کرنا ہے، ہمیں اپنے نصب العین کو یاد کرنا ہے۔ یہ قربانیوں کا موسم، یہ دوسرا دن قربانی کا ہے، یہی ہمیں سکھاتا ہے کہ بغیر قربانی کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ قربانیوں سے قومیں سرخرو ہوتی ہیں، قربانیوں سے عظمت رفتہ واپس ملتی ہے، قربانیوں سے آپ کا کھویا ہوا وقار واپس ہوگا۔ یہ سبق یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ موسم قربانیوں کا یہی ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے سبق کو نہ بھولیں، ہم اپنے ملک میں کوشش کریں، محنت کریں، غریبی مٹانے کے لیے، بے روزگاری مٹانے کے لیے ہم محنت کریں کہ ہمارے لوگوں کو روزگار ملے، ہمارے لوگ غریبی سے نکلیں، ہمارے لوگ بیماری سے نکلیں، ہمارے لوگ وہ کسی بھی دھرم، قوم، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی علاقے میں اس ملک میں رہنے والا ہو، جنگل میں رہنے والا ہو، دیہات میں رہنے والا ہو، سب کے لیے ہم یکساں کام کریں، سب کی خیر خواہی چاہیں۔ الدین والنصیحہ، دین نصیحت اور خیر خواہی کا نام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصیحت کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ ہم لگ جائیں، یہ ہمارا مشن ہے، اس امت کا مشن ہے، اس ملک کی ترقی میں لگ جائیں۔ اگر اس ملک کے کچھ لوگ مالدار ہوتے جا رہے ہیں، آسمانوں میں اڑ رہے ہیں، تو اس ملک اسے ترقی کہا جائے گا؟ عقل مند آدمی اسے ترقی نہیں کہے گا۔ ہمارا ایک حصہ جسم کا اگر سوج جائے، اگر اس کے اندر وہ پھول جاتا ہے، سوج جاتا ہے، موٹا ہو جائے، ایک ہاتھ، دائنا ہاتھ پھول گیا، آپ ہمیں آئے کہنے لگے کہ مبارک ہو بھائی آپ تو موٹے ہو گئے، چہرہ ہمارے چہرے پہ سوجن آ جائے،
بڑا سا ہو گیا، بدن کو بیماری لگ گئی ہے، چہرہ صرف سوجا ہوا ہے، بڑا ہوا ہے، موٹا ہو گیا ہے، لوگ مبارکباد دے رہے ہوں تو آپ ہنسیں گے نا، اس کے عقل پر آپ ماتم کریں گے۔ کچھ لوگ اگر موٹے ہو گئے، آسمان پہ اڑ رہے ہیں اس ملک کے اندر، تو یہ ملک کی ترقی نہیں ہے، یہ ملک کی بد نصیبی ہے۔ سب کے لیے یکساں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، یہ ہمارا مشن ہے۔ اس مشن کو لے کر کے اٹھیں کہ ہر ایک امت، ایک جماعت ہم میں ہونی چاہیے جو بھلائیوں کا حکم دے، برائیوں سے روکے۔ ہم عدل قائم کریں، انصاف قائم کریں، غریبی کے خاتمے کے لیے کوشش کریں، یہ ہمارا مشن ہے۔ اور یہی یہ موسم قربانیوں کا ہمیں سکھاتا ہے کہ بغیر قربانیوں کے کچھ ملے گا نہیں، محنت کرنی ہوگی۔ جب آپ کا چائے، آپ کی شربت بغیر جو ہے گڑ ڈالے ہوئے، شکر ڈالے ہوئے، مٹھاس ڈالے ہوئے، شیرینی ڈالے ہوئے میٹھا نہیں ہوتا ہے، تو آپ یہ کیسے امید کر لیتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھائے آپ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے، آپ کو سب کچھ مل جائے گا، آپ کی عزت اور آپ کا وقار واپس مل جائے گا، آپ کو طاقت اور قوت مل جائے گی؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کی سنت ہے، اور اللہ کی سنت بدلتی نہیں کسی کے لیے۔ آپ کو اس حساب سے کام کرنا ہوگا، ہمیں اس پہ کام کرنا ہوگا۔ یہی پیغام ہے ان قربانیوں کا اور اس موسم کا اور ان ایام کا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، الہ العالمین ہمیں ایمان والا، اسلام والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی، اس کے مطابق کام کرنے کی، اور اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔